اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة فی المواضع المعتادۃ لها للتبرک بها بکثرت من صلی فیہا ولأن السامع بموت یقصدها۔ مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ نماز میت ان مقامات پر پڑھی جائے جو آمادہ کیے گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، یعنی اس کو جنازہ گاہ میں پڑھا جائے۔ کس لیے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں للتبرک بہا، تاکہ اس میں برکت ہو، باعث برکت، بکثرت من صلی فیہا، اس لیے کہ اس میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے زیادہ افراد کی شرکت کرنے کی وجہ سے برکت ہوگی۔ وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِ يَقْصِدُهَا، اور جو لوگ موت کا سنتا ہے تو وہ اسی جگہ کا ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، جاتا ہے جو جگہ مخصوص نماز جنازہ کے لیے ہوتی ہے تو لوگ وہاں جاتے ہیں۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو لوگ فوراً لوگوں ذہن میں آتے ہیں ہاں وہیں نماز جنازہ ہوگی، لوگ زیادہ آتے ہیں۔ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَى، اور اقویٰ قول کی بنا پر تمام تکبیروں میں رفع یدین کیا جائے، مستحب ہے۔ اللہ اکبر، ان ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا مستحب ہے، رفع یدین کہتے ہیں اس کو۔ فَالْأَكْثَرُ عَلَى اخْتِصَاصِ بِالْأُولَى، اور اکثر جو ہیں علماء وہ اس بنا پر ہیں کہ رفع یدین مختص ہے پہلی تکبیر کے ساتھ، باقی تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرنا مستحب نہیں ہے، بلکہ صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا مستحب ہے۔ وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ، جناب اشارے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایات میں آئے ہیں، دونوں مروی ہیں، دونوں روایات میں باتیں آئی ہیں، یعنی صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا یا ساری تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرنا، دونوں باتیں روایات کے اندر موجود ہیں۔ ولا منافات، کہتے ہیں اس میں کوئی منافات بھی نہیں ہے، کہ کچھ روایتیں ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ تمام تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کیا جائے، کچھ روایات ہیں جن میں آیا ہے کہ صرف تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ رفع یدین کیا جائے۔ کہتے ہیں ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن المندوب قد یترک احیانا، کیونکہ مستحب ہے، کبھی کبھی اس کو ترک بھی کر دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ الْقُوَّةِ، اور اسی وجہ سے وجہ قوت ظاہر ہوتی ہے، وہ جو اقوا، انہوں نے لکھا ہے علی الاقوا، مصنف نے کہا ہے کہ اقوا قول کی بنا پر تمام تکبیروں میں رفع یدین کیا جائے، یہ جو انہوں نے اقوا کہا ہے یعنی قوت کہی ہے، یہ اسی بات سے ظاہر ہوتی ہے جو بعض روایات میں اس طرح ہے، بعض میں اس طرح ہے، اور مستحب ہے، بے شک آپ انجام دیں یا نہ دیں۔ ومن فاتہ بعض تکبیرات مع الامام اتم الباقی بعد فراغہ ولا ان من غیر دعاء، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ نماز جنازہ شروع ہو چکا ہے، ایک دو تکبیریں امام صاحب پڑھ چکے ہیں، جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا جو بعد میں ایک دو تکبیروں کے بعد شامل ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ تکبیریں فوت کر دے، اس میں نہ آ سکے امام کے ساتھ، اتم الباقی، باقی تکبیروں کو مکمل کرے گا بعد فراغ ہی، فارغ ہونے کے بعد، ولا ان پیدر پہ، امام نے تو نماز پڑھ لی ہے، وہ تو امام فارغ ہو گیا ہے، مثال کے طور پر یہ آیا ہے تیسری تکبیر میں، تیسری تکبیر کے بعد کی دعا پڑھ رہا تھا امام، اس کی پہلی تکبیر تھی، اللہ اکبر کہہ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے، جو وہ پڑھ رہے یہ پڑھتا جائے۔ امام پانچویں تکبیر کہے گا، اس کی کتنی تیسری تکبیر ہوگی، دو باقی رہ جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو دو باقی رہ گئی ہیں، امام صاحب تو فارغ ہو گئے، وہ باقی ماندہ دو تکبیریں جو اس کی کم ہوئی ہیں بعد میں آنے والے کی، تو یہ بغیر دعا کے پیدر پہ اللہ اکبر کہہ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو گویا یہ جنازے میں شامل من غیر دعا، بغیر دعا کے۔
ولو القبر، چاہے قبر پر ہی کیوں نہ ہو، پڑھ کر چلے گئے ہیں، یہ جائے نیت کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف تکبیر کہہ دے، علی تقدیر رافعها و واضعها فی، اس صورت میں کہ جب اس کو جنازے کو وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے اور قبر پر رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِن بَعْضُ الفرض، کہتے ہیں اگرچہ یہ فرض ہے بعید کہ ایسا ہو، کیسے کہ کچھ تکبیریں اس کی نہیں پڑھی ہوں اور اس کو اٹھا لیا جائے اور قبر میں رکھ لیا جائے، نہیں، تمام طور پہ ساری تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، پھر میت کو اٹھایا جاتا ہے، پہلے کوئی نہیں اٹھاتا۔ اس طرح یہ فرض بعید ہے کہ ایسا شخص کچھ اس کو میت کو رکھ دیا جائے قبر میں اور کچھ تکبیریں پڑھی ہوں اور کچھ نہیں پڑھی ہوں اور وہ بعد میں شخص آئے اور اس کے لیے فرض بعید ہے نا، پوری جنازہ پڑھی جاتی پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ جَوَازَ الْوَلَاءِ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ النَّص فِي الذِّكْرَ، کہتے ہیں کہ مصنف نے اور ایک اور جماعت نے مطلقاً کہا ہے کہ ولا جائز ہے، ولا سے مراد یعنی پے در پہ اللہ اکبر تکبیر کہنا جائز ہے، یہ مطلقاً کہا ہے، حینئذ اس صورت میں کہ جب وہ کچھ تکبیریں کھو دے، عملاً باطلاق النص، نص کے اطلاق پر عمل، نص میں یہی بات ہے، یہ جیسے نص نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کی کچھ تکبیریں رہ گئی ہیں کھو دی ہیں، اس نے جماعت کے ساتھ نہیں، امام نے کچھ پڑھ لی تھی یہ بعد میں آیا ہے تو باقی تکبیریں پڑھے گا۔ روایت میں بھی یہی ہے، مصنف نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے، کسی بات کی توضیح وفی ذکر، اور ذکر میں مصنف نے کیا کہا ہے کہ لو دعا کایا جائزن، اگر دعا پڑھے تب بھی جائز ہے، صرف تکبیر نہیں بلکہ دعا بھی پڑھے تب بھی جائز ہے۔ اذ ہوا نفی و وجوب لا نفی و جواز، کیوں؟ یہ جو آیا ہے کہ بغیر دعا کے پیدر پہ تکبیریں کہے گا، اس کا معنی کیا ہے کہ دعا پڑھنا جائز نہیں ہے، یا دعا نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہاں اس مراد ہے کہ وجوب کی نفی ہو رہی ہے، یعنی دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اصل پڑھنا جائز بھی نہیں ہوا ہے، وجوب کی نفی جواز پر دلالت کرتی ہے، ایسے ہے نا۔ وَقَيَّدُوا بَعْضُهُمْ بِخَوْفِ الْفَوْتِ، بعض نے اس بات کو مقید کیا ہے اس کے ساتھ کہ تکبیروں کو فوت ہونے کا خوف ہو ہے، مکمل پوری نماز جنازہ جماعت کے ساتھ امام سے نہیں پڑھ سکے گا تو پھر وہ ایسے کرے، اللہ تقدیر دعا، دعا کی صورت میں اگر دعا پڑھے گا تو سارے کا سارا جنازہ فوت ہو جائے گا، تو ایسا کیا کرے؟ صرف تکبیریں کرے۔ وَإِلَّا وَاجَبَ، اگر نماز جنازہ امام کے ساتھ فوت ہونے کا خوف نہ ہو تو واجب ہے دعائیں پڑھنا، ما امکن منہ، جتنی اس کے لیے ممکن ہے، وہ اجود، مصنف کہتے ہیں یہی بہتر ہے۔ وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَعَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ دَائِمًا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ وَهُوَ أَقْوَى۔ یصلی نماز میت پڑھے گا علی من، اس شخص پر جس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، لم یصلی علیہ، جس پر نماز جنازہ اس نے نہیں پڑھی، یہ شخص نماز جنازہ پڑھے گا اس شخص پر جس پر اس نے نہیں پڑھی، یومن و لیلتن، ایک دن رات کے اندر اندر پڑھ سکتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے، دو قولوں میں سے مشہور قول کی بنا پر، اور دائمان جو ہمیشہ پڑھ سکتا ہے، جب بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، القول آخر ایک اور قول کی بنا پر، وہ الاقوی، اور یہی قول اقوی ہے، یہ عبارت ہے، یہ عبارت دو طریقے سے پڑھی جائے گی، یصلی علی من لم یصلی علیہ، یعنی فعل مضارع کا صیغہ ہے معلوم کا، فعل مضارع معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یصلی، اگر فعل مضارع معلوم پڑھیں گے تو اس کا معنی یوں ہوگا کہ یصلی پڑھے گا وہ شخص، کون؟ جس نے من یصلی، یعنی پڑھے گا وہ شخص علی من، اس شخص پر نماز جنازہ لم یصلی علیہ، جس پر اس نے نہیں پڑھی، یہاں پر فاعل کون ہے؟ کون پڑھے گا؟
جس نے نہیں پڑھی. مثال کے طور پر علی فوت ہو گیا، زید آیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اس نے نہیں پڑھی اس نے. علی فوت ہو گیا، زید نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو یہ زید یصلی نماز پڑھے گا علامن اس میت پر لم یصلی علیہ جس پر زید نے نہیں پڑھی. کب پڑھ سکتا ہے؟ کب تک پڑھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک دن رات، 24 گھنٹے کے اندر اندر، یا مطلقاً دائماً جب وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اگر اس یصلی کے دو لفظوں کو معلوم پڑھیں، یصلی وہ پڑھے گا علی من اس میت پر، لم یصلی علیہ جس میت پر اس نے نہیں پڑھی. اسی جملے کو مجہول کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں. ان فعل مضارع کے دونوں صیغوں کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ یصلی نماز پڑھی جائے گی علی من اس شخص پر، لم یصلی علیہ جس پر نہیں پڑھی گئی. کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ یومن و لیلتن ایک دن رات. پہلی اور دوسری عبارت میں کیا فرق ہے؟ پہلی اور دوسری عبارت میں کیا فرق ہے؟ یصلی علی من لم یصلی علیہ پڑھے گا وہ شخص اس میت پر جس پر اس شخص نے نماز نہیں پڑھی. اس کا معنی یہ ہے کہ نماز جنازہ ہوئی ہے، لوگ آئے ہیں، انہوں نے شرکت کی ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے، لیکن صرف ایک شخص یہی رہ گیا تھا زید، اس نے نہیں پڑھی تھی. تو یہ آئے جب مرضی جا کر نماز پڑھ لے، یا 24 گھنٹے کے اندر، یا دوسرے قول کی بنا پر جب مرضی جا کر نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی. اگر اس کو مجہول پڑھیں، یصلی نماز جنازہ پڑھی جائے گی علی من اس میت پر کہ لم یصلی جس پر اصلا نماز پڑھی نہیں گئی. فرق ہے نا معنی میں. پہلے میں یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے پڑھی، اس ایک بندے نے نہیں پڑھی. جب فاعل معلوم ہے، جب مجہول ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس میت پر جس پر اصلا نماز پڑھی ہی نہیں گئی، کسی نے نہیں پڑھی، اس کی نماز کب پڑھی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر پڑھی جا سکتی ہے، یا جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. فرق ہے نا دونوں میں، دونوں عبارتوں میں فرق ہے. یہ دونوں طرح کی عبارتیں پڑھی جا سکتی ہیں. یہاں پر یہ جو مصنف نے لکھا ہے دونوں احتمال موجود ہیں اس عبارت کے اندر. بل اولا قرات یصلی فی الفعلین مبنی للمعلوم. ہاں، شارح کہتے ہیں اولا یہ ہے کہ یصلی کے لفظ کو دونوں فعلوں میں، جہاں یصلی اور لم یصلی آیا ہے، فعل کو مبنی للمعلوم پڑھا جائے گا، یعنی فعل معلوم پڑھیں. یصلی علی من لم یصلی فعل معلوم پڑھا جائے، یعنی ایسے پڑھیں اے یصلی من اراد الصلاۃ. اس کا معنی یہ ہوگا اگر معلوم پڑھیں گے تو نماز پڑھے گا وہ شخص جو ارادہ رکھتا ہے نماز پڑھنے کا میت پر، اذا لم یکن ھذا المرید جب اس مرید نے ارادہ رکھنے والے میں نماز نہیں پڑھی تھی، قد صلی علیہ ولو بعد دفن جب اگرچہ اس میت کو دفن بھی کر دیا جائے، المدت المذکورہ اس مذکورہ مدت میں، یعنی دن اور رات میں 24 گھنٹے کے اندر، اور دائما یا ہمیشہ، سواء کان قد صلی علی المیت ام لا چاہے میت پر کسی اور نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ رہ گیا تھا بعد وقت، یہ پڑھے گا. ایسے کہ ھذا هو الذی اختارہ المصنف فی المسئلہ، یہ وہی قول ہے جس کو مصنف نے مسئلہ میں اختیار کیا. لیکن جناب شارح فرماتے ہیں یمکن قراءتہ مبنی للمجہول، ممکن ہے ان فعلوں کو مبنی للمجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، فعل مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. یصلی علی من لم یصلی علیہ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. فیکون الحکم مختصا بمیت لم یصلی علیہ، تو پھر حکم مختص ہو جائے گا اس میت کے ساتھ جس پر اصلا نماز پڑھی ہی نہیں گئی. اما من صلی علیہ فلا تشرع الصلاۃ علیہ بعد دفنہ، مگر وہ شخص جس پر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہو، دفن کرنے کے بعد اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ قول لبعض الاصحاب، یہ بعض علماء کا قول ہے. جمع بین الاخبار، اخبار کے دونوں جمع کر دو، کچھ اخبار ہیں جائز ہے، کچھ اخبار ہیں جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے
ان کے درمیان جم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے. وہ مختار المصنف اقوا، مصنف نے جو اختیار کیا ہے وہ زیادہ اقوا ہے، یعنی فعل معلوم پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ